یہ سردار احمد ہیں۔ کابل میں اے ایف پی کے نمائندے، 3 بچوں کے والد، ایک خوبصورت اور خوشماش فیملی کے سربراہ۔ کل تک ہمارے بیچ تھے، آج نہیں ہیں۔ 21 مارچ کو کابل کے سرینا ہوٹل میں اپنے خاندان سمیت شدت پسندوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے، لیکن انتخابات کی جانب بڑھتے ہوئے افغانستان میں صحافیوں کے لیے شاید یہ وہ لائن ثابت ہوئی جسے کسی کا بھی پار کرنا انہیں قبول نہ تھا۔ افغان صحافیوں کے ایک بڑے گروہ نے فیصلہ کیا کہ 15 روز تک انتخابات مخالف طالبان کی کوئی کارروائی رپورٹ نہیں کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طالبان کو باقاعدہ ایک معذرت خواہانہ وضاحت کرنی پڑی۔ لیکن اسی دوران ڈیورنڈ لائن کے پار سردار احمد کے پاکستانی کولیگز پر ہونے والے پے در پے حملوں کے باوجود صورتحال کچھ اور ہی نظر آئی۔ خواہ وہ ایکسپریس نیوز کے صحافی رضا رومی تھے یا جیو نیوز کے معروف اینکر حامد میر، پاکستانی میڈیا آزادی اظہار پر ان پرتشدد حملوں کے باوجود متحد نہ ہونے پایا۔ There is not just impunity from the state, but from society as well, because the society stands divided. جبکہ حامد میر کی فیملی کی جانب سے حملے کا الزام پاکستانی انٹیلیجنس ادارے ISI پر لگتے ہی وہ اور ان کا چینل خود اپنے پیشہ ورانہ رکیبوں اور نقادوں کی زد میں آ گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایلیگیشن انہوں نے کیوں لگائی۔ حامد میر نے خود یہ انکشاف کیا تھا کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ISI کو اور جنرل ظہیر الاسلام کو ٹھہرائیں گے۔ عمران اسلم کا کہنا اپنی جگہ، لیکن اس وقت ملک بھر میں بحث آزادی صحافت کی بجائے سازشوں کے جال میں جا پھنسی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت بڑا ابہام ہے کہ آخر اگر طالبان نہیں ہے، فوج نہیں ہے، ISI نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو اس سوال کا جب تک جواب نہیں ملتا اس وقت تک بحث مباحثہ جو ہے وہ پھر اس کی ایک سمت نہیں رہتی۔ وجہ سے قطع نظر اس حقیقت سے انکار نہیں کہ پاکستانی میڈیا خود اپنے پر ہونے والے تشدد کے خلاف متحد نہیں ہو پا رہا۔ عامر احمد خان، BBC نیوز،